گا کہ میں فلاں تاریخ کو میرے پاس یہ مال آیا تو میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں، یعنی میں جو شریعت نے ایک نصاب ایک مقدار مقرر کی ہے اس کے مطابق میں مالدار کہہ لیں ہو گیا ہوں۔ اب سال کے بعد اگر اس کے پاس کم از کم اتنی مقدار یا اس سے زیادہ جتنی بھی ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کم از کم یا اس سے زیادہ جتنی بھی مقدار ہو، اس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ قمری تاریخ کو آدمی صاحب نصاب ہوا، اس میں یہ بات بہت ہی زیادہ قابل لحاظ ہے کہ زکوٰۃ کو ہمیشہ قمری تاریخوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ جیسے جتنے دوسرے احکام ہیں شریعت کے وہ قمری اعتبار سے ہیں، یعنی ہجری تاریخ سے ہیں، تو اسی طرح زکوٰۃ کو بھی ہجری تاریخ کے ساتھ ہی جوڑا جائے۔ اور اگر نہیں ہوا، پہلے سے ویسے چلتا آ رہا ہے، اب کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آگے اس کو ہم سیکھیں گے۔ دوران سال رقم کے بڑھنے اور گھٹنے کا اعتبار نہیں۔ مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ ایک شخص پچھلے سال رمضان میں صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے قدر چاندی آ گئی، اتنی ہی چاندی آ گئی، یا نقدی آ گئی، یا مال تجارت آ گیا، یا سونے کے ساتھ ملا کر مجموع آ گیا، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب دوران سال مال بڑھتا رہا گھٹتا رہا، مثال کے طور پر اس کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا، کچھ زیورات بھی تھے ساتھ۔ اب دوران سال وہی لاکھ کبھی 50,000 میں بدل رہا ہے، کبھی وہ 1.5 لاکھ بن رہا ہے، اور کبھی 2 لاکھ تک بات پہنچ رہی ہے۔ اب سال کے اختتام پر دیکھیں گے اس سال یکم رمضان کو اس کے پاس کتنے پیسے یا کتنے اس کے پاس زیورات تھے، اس سب کی زکوٰۃ دینا ہوگی، چاہے وہ اشیاء اس کے پاس یکم رمضان سے 1 دن پہلے ہیں، چاہے 2 دن پہلے ہے، چاہے ہفتہ پہلے ہیں، یعنی ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ سال کے شروع میں آدمی صاحب نصاب ہو گیا، سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کا مال سال کے دوران بالکل ختم ہو گیا، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رہا، تو اس صورت میں جب دوبارہ اس کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ آئے گا یا زیورات وغیرہ آئیں گے تو پھر اس دن سے نیا سال وہ شمار کرے گا۔ سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، اب زکوٰۃ کو کب ادا کرنا ہے؟ ادائیگی زکوٰۃ کب واجب ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے فوراً بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ معقول عذر کی وجہ سے 1 سال تک تاخیر کی گنجائش ہے، بلا عذر اس سے زیادہ تاخیر سخت گناہ ہے۔ یکم رمضان کو ایک بندہ صاحب نصاب تھا، پچھلے سال بھی تھا یکم رمضان کو، اس سال بھی یکم رمضان کو صاحب نصاب تھا۔ پچھلی جو ہم نے سلائیڈ دیکھی اس میں ایک بات کی اور وضاحت ہو جائے کہ مال کا بڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مال اگر کم بھی ہو جائے تو بس جتنا مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ تو اب اس سال یکم رمضان کو ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ اس کی ادائیگی فوراً کر دے۔ البتہ اتنا بھی کافی ہے کہ مقررہ تاریخ کو حساب کر لے کہ مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، یا اس کے بقدر زکوٰۃ کا پیسہ الگ کر کے رکھ لے اور پھر آہستہ آہستہ ادائیگی کرتا رہے، اتنی بھی شریعت نے گنجائش دی ہے۔ مقررہ تاریخ کو حساب کر لے، اس میں تاریخ کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورتیں جن کے پاس زکوٰۃ فرض یا واجب ہوتی ہے ان کے لیے تو سہولت ہے، وہ دیکھ لیں کہ کس تاریخ کو شادی ہوئی تھی، پھر اس کو اسلامی تاریخ کے ساتھ میچ کر کے ہر سال اسی اسلامی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کر دیا کریں۔ البتہ اگر تاریخ یاد رکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، بھول گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کی ایک تو وضاحت انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ بعض حضرات نے علماء نے کہا ہے کہ اس تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور 5,000 روپیہ ہے، اور آج کی تاریخ میں یعنی 16ویں روزے کو وہ بندہ اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے ذمہ ہے کہ 16ویں روزے کو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب آج کے سونے کا ریٹ ظاہری بات ہے کل اور پرسوں کے سونے کے ریٹ سے مختلف ہوگا۔ اب اگر وہ ہفتہ بعد ریٹ معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جائے گی۔ بیشی اضافے کا تو مسئلہ نہیں ہے، زیادہ زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر کم ہو گیا تو پھر مسئلہ ہے اتنی زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ جائے گی۔ لہٰذا تاریخ کو یاد رکھنا اور مقررہ تاریخ کو حساب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ حساب کر کے رکھ لیں کہ آج کی تاریخ میں مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، پھر آہستہ آہستہ پیسے اتنے دیتے رہیں، یا پیسے گھر میں موجود تھے تو ان کو الگ کر کے رکھ لیا کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا یہ میرے پیسے زکوٰۃ کے الگ پڑے ہیں، پھر آہستہ آہستہ فقراء کو دیتے رہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، مقبول عذر کی وجہ سے 1 سال تک تاخیر کی گنجائش ہے، اور اس سے زیادہ تاخیر کرنا بلا عذر یہ سخت گناہ ہے۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ جب بھی ادا کی جائے وہ ادا ہی شمار ہوگی، اس میں قضا نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے مقرر وقت سے رہ گئی تو اس کی قضا ہے، روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا ہے۔ البتہ زکوٰۃ میں قضا نہیں ہے، چاہے ایک بندہ 10 سال بعد بھی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو ہم ادا ہی کہیں گے، قضا نہیں کہیں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ زکوٰۃ ہو جس کی ادائیگی کی اس نے وصیت کی ہو تو 1/3 سے ادائیگی ضروری ہے، یعنی اس کے جتنا ترکہ ہے کل ترکے کا 1/3 وہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر تمام ورثاء بالغ ہوں تو اپنی رضامندی سے ترکے میں سے دینا چاہیں تو اچھا ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس نے وصیت کی ہے کہ میرے ذمہ زکوٰۃ اتنی اتنی رہتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کی جائے 1/3 حصے سے۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی اور اس کے بعد جو ورثاء ہیں وہ خود ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی ضروری ہے کہ بالغ ورثاء ہوں، کیونکہ اگر نابالغ ہیں ورثاء کے اندر کوئی تو اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے شرعاً، لہذا اس صورت میں نہیں ادا کر سکتے۔ ہاں، البتہ بالغ ورثاء اس ترکے میں سے جتنا ان کو مل رہا ہے اس میں سے دیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کا جو بڑا چلا گیا، ان کی والدہ کوئی بھی بڑا جو چلا گیا ہے تو وہ اس وبال سے نکل آئے، اور اس کا اجر بھی انہیں ورثاء کو ملے گا۔ ان کا جو بڑا جو گیا ہے اس سے انشاءاللہ یہ وبال بھی اترے گا، ختم ہوگا، اور اس کا اجر دینے والے کو ملے گا۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونے کی وضاحت آ گئی، سونا خواہ کسی شکل میں ہو، چاندی خواہ کسی شکل میں ہو، نقدی کوئی بھی صورت ہے، کسی بھی انداز میں ہے۔ مال تجارت کی ہم نے تعریف بھی پڑھ لی، ہر وہ چیز جس میں خریدتے وقت تجارت کی نیت کی ہو اور یہ نیت تاحال باقی ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی گاڑی خریدی، مکان خریدا، پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو آگے بیچ کر نفع کماؤں گا، تو اس گاڑی، اس مکان، اس پلاٹ کی کل مالیت پر زکوٰۃ آئے گی۔ سال کے بعد جب دوسرے اموال کا حساب کیا جائے گا تو اس کا بھی ساتھ حساب ہوگا۔ یہ جو گاڑی بیچنے کے لیے خریدی ہے یا مکان بیچنے کے لیے خریدا ہے یا پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو دوسرے اموال کی زکوٰۃ کرتے ہوئے اس کی کل بازاری قیمت کا حساب کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ البتہ کوئی چیز اس نیت سے خریدی، مثال کے طور پر پلاٹ خریدا، اس میں کوئی نیت واضح نہیں ہے، یہ بھی نیت کر لی اس میں یار دیکھیں گے ہو سکتا ہے میں یہاں پر دکانیں بناؤں اور کرائے پہ دے دوں، ہو سکتا ہے دکان بنا کر خود مال ڈالوں اس میں، ہو سکتا ہے پلاٹ کو آگے بیچ دوں۔ اگر کسی قسم کی نیت واضح نہ ہو تو پھر وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طرح گاڑی ہے تو نیت تو یہ کی کہ میں گاڑی خرید رہا ہوں
گاڑی چلاؤں گا، کبھی کوئی اچھا گاہک مل گیا اس کو بیچ بھی دوں گا، خریدی اپنی ذاتی استعمال کے لیے، تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیز جس میں اسپیسیفک خاص طور پر بیچنے کی ہی نیت کی جائے وہ مال تجارت ہے، اور یہ نیت تاحال باقی ہو۔ نیت کا اس وقت تک باقی ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلاٹ خریدا کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، لیکن بعد میں ذہن میں آیا کہ یار میرے بچے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، چلو ان کو یہاں پر مکان تعمیر کر دیں گے، اور یہ نیت پختہ ہوگی، تو اب وہ مال تجارت نہ رہا، وہ پلاٹ مال تجارت نہ رہا۔ ہاں، جب باقاعدہ اگر دوبارہ پھر نیت وہی پہلے والی لوٹ آئی یار اس کو بیچ دیں، تو پھر اس کے لیے جب تک باقاعدہ توغو شروع نہ ہو جائے، اس کے لیے باقاعدہ محنت شروع نہ ہو جائے اور اس کو باقاعدہ بیچ نہ دیا جائے، اس وقت وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ دکان کسی کی ہے، خواہ کسی چیز کی ہو، کریانہ ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، اسپیئر پارٹس ہیں، کوئی بھی دکان ہے جس میں چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، تو اس دکان کا سارا قابل فروخت سامان، اور اگر فیکٹری ہے تو فیکٹری کا خام مال سے لے کر تیار شدہ مال تک ما اسٹور شدہ مال بھی مال تجارت میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مال تجارت میں شمار ہوں گی۔ البتہ دکان کریانے کی دکان ہے یا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، اس میں کچھ ریک ہیں چیزیں رکھنے کے لیے، فرنیچر ہے، کرسیاں ہیں مہمانوں کے آنے جانے کے لیے، کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح فیکٹری ہے تو مال لانے اور لے جانے والی گاڑیاں، مشینری وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جو چیزیں بیچنی ہیں چاہے وہ خام شکل میں ہوں، چاہے وہ تیار شدہ شکل میں ہوں، چاہے وہ مکمل تیار ہو کے جانے کے لیے وہ تیار پڑی ہیں یا اسٹور میں ہیں، تو ان سب پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح دکان کا کل قابل فروخت سامان، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ سال کے بعد جب اپنے دوسرے اموال کا حساب کیا جائے گا تو اپنی دکان، اپنی فیکٹری کے قابل فروخت سامان کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دکان کے اندر مال انگنت وہ انواع کے اندر پڑا ہے، اس میں حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی ایسا مال ہے جس کے حساب میں دشواری ہو تو اس کا اندازہ لگا لیا جائے، اور ایک ایک چیز کے اندازہ لگانے میں کچھ بڑھا کر اندازہ لگایا جائے، جب مکمل اندازہ لگا لیں پھر کچھ اور زکوٰۃ دے دیں تاکہ زکوٰۃ ذمہ میں نہ رہے، کہ اگر زائد چلے گئی تو صدقہ ہو جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، یہ اس کو اگر بعد میں حساب کر لیا تو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کم ہو گئی تو پھر یہ مسئلے کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا مال ہے جس کے حساب میں دشواری ہو تو اس کا اندازہ لگا لیا جائے، اور اندازہ کچھ زیادہ کا لگایا جائے تاکہ زکوٰۃ ذمہ میں نہ رہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اپنے مال تجارت کی بھی، وہ الحمدللہ اس پر رضامند ہو جاتا ہے، اب قیمت کون سی لگائی جائے گی؟ قیمت خرید تو بالکل نہیں لگائی جائے گی۔ قیمت فروخت کے اندر بھی کچھ حد بندی ہے، کچھ کیٹیگریز ہیں، اس حساب سے قیمت فروخت لگائی جا سکتی ہے۔ کون سی قیمت لگائی جائے گی؟ نمبر ایک، ریٹیل پرائس۔ مثال کے طور پر وہ قیمت جس پر 1 2 3 4 گاہک آتے ہیں وہ چیز لے جاتے ہیں، یا روزمرہ کے اعتبار سے جو قیمت لگتی ہے ہر چیز کی وہ لگائی جائے۔ نمبر 2، ہول سیل ریٹ۔ مثال کے طور پر گاؤں دیہات سے ایک بندہ شہر جاتا ہے اور اپنی دکان کا سامان تھوک کے حساب سے وہاں لاتا ہے، تو یقیناً اس کو ریٹیل پرائس نہیں لگتی بلکہ اس کو ہول سیل ریٹ، وہ ایک علیحدہ ریٹ ہوتا ہے، وہ پہلے والے سے کچھ کم ہوتا ہے، وہ لگتا ہے۔ تیسری چیز، کل مال کی اکٹھی قابل فروخت قیمت۔ اگر ایک بندہ اپنی اس دکان کے سارے مال کو اکٹھا فروخت کر دے تو اس کی کون سی قیمت لگے گی؟ یہ ہوگی جی کل کی اکٹھی قابل فروخت قیمت، جو یقیناً ہول سیل ریٹ سے بھی کچھ کم ہوگی۔ پہلی صورت یعنی ریٹیل پرائس والی یہ سب سے افضل اور بہتر ہے، جبکہ دوسری اور تیسری بھی جائز ہے۔ اگر پہلی قیمت
लगाने का हौसला नहीं हो रहा तो कम से कम होल सेल रेट लगा लिया जाए। होल सेल का भी हौसला नहीं तो देखें कि मेरी दुकान के अंदर जो माल पड़ा है अगर मैं इसको इकट्ठा बेचूं तो कितने में बिकेगा, उतने का 40वां हिस्सा या 2.5% फिर ज़कात अदा कर दी जाए। और वो पहले वाली बात भी जहन में रहे कि अगर हिसाब लगाने में दुश्वारी हो रही हो तो अंदाज़ा कर लिया जाए और अंदाज़न कुछ ज़्यादा दिया जाए, अंदाज़ा लगाने के बाद कुछ ज़्यादा दिया जाए। हिस्स शेयर पर ज़कात सरमाए को महफूज करने की एक शक्ल वो हिस्स की है, शेयर्स की है। बराए फरोख्त किसी ने शेयर इस नियत से खरीदे कि जब इनका रेट बढ़ेगा तो इन्हें बेच दूंगा, तो गोया उसके शेयर ही वो माल तिजारत है। पीछे हमने माल तिजारत की तारीफ में पढ़ा था कि इस नियत से किसी चीज़ का खरीदना कि उसको आगे बेचकर नफ़ा कमाऊंगा। तो शेयर इसने इस नियत से खरीदे हैं, कि रेट इनका बढ़ेगा तो उन्हें आगे बेच दूंगा, तो अब उनकी पूरी मौजूदा बाजारी कीमत मार्केट वैल्यू पर ज़कात होगी। एक वो कीमत है जिस पर उसने शेयर खरीदे हैं और एक अब उसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी ज़कात अपने दूसरे अमवाल के साथ दी जाएगी जबकि वो उन सब का मजमुआ वो मिकदार निसाब को पहुंच जाए। बराए मुनाफा बेचना मकसूद नहीं बल्कि इससे हासिल होने वाले नफा में शिरकत मकसूद है। एक बंदा शेयर खरीद लेता है किसी कंपनी के और बेचने की नीयत नहीं है बल्कि ये नीयत है कि इसका जो सेमाही शशमाही या सालाना मुनाफा तकसीम होता रहता है, मैं उस मुनाफा में शिरकत कर लिया करूंगा और मुनाफा मुझे मिल जाया करेगा। अब हुक्म यह है कि देखा जाए कंपनी में मौजूद काबिल फरोख्त असासाजात, यानी वही जैसे पहले उनका जिक्र हुआ खाम माल, स्टोर शुदा माल वगैरह, सारा का सारा काबिल फरोख्त असासाजात के बकदर ज़कात वाजिब है। जो जामिद असासाजात हैं उनके बकदर ज़कात उस पर वाजिब नहीं है। यानी किसी कंपनी के शेयर खरीदे, उसमें उन्होंने जो अपनी शीट जारी की, पता चल जाता है अमूमन कंपनी से ये मालूमात हो सकती हैं कि मैंने जो शेयर खरीदे हैं इतना इनका कितने परसेंट वो काबिल फरोख्त असासाजात हैं यानी माल तिजारत पर लगा हुआ है और इनका कितने फीसद वो जामिद असासाजात पर लगा हुआ है, यानी उस कंपनी की गाड़ियां, सामान लाने ले जाने वाली, उस कंपनी में मौजूद फैक्ट्री वगैरह में मौजूद फर्नीचर और इसी तरह दीगर अशिया जिनके ऊपर ज़कात नहीं आती, तो कितने फीसद उन पर लगा है। मिसाल के तौर पर 60% के काबिल फरोख्त असासाजात माल तिजारत है और 40% के जामिद असासाजात हैं। अब 40% पर ज़कात नहीं बल्कि उस 60% पर ज़कात आएगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 1 लाख के शेयर खरीदे हुए हैं तो 60,000 उनके बदले में माल तिजारत आ रहा है और 40,000 के बदले में जामिद असासाजात आ रहे हैं। अब ये 60,000 की ज़कात दूसरे अमवाल के साथ मिलाकर देगा। अलबत्ता ये तायीन ना हो सके तो एहतियातन पूरी कीमत पर दे दी जाए तो बेहतर है। यानी अब पता नहीं चल रहा कि इस फैक्ट्री के अंदर या इस कंपनी के अंदर जिसके मैंने शेयर खरीदे हैं जामिद असासाजात कितने हैं, वो अशिया कितनी की है जिन पर ज़कात वाजिब नहीं होती और वो अशिया कितनी की है जिन पर ज़कात वाजिब होती है, तो एहतियातन उनकी पूरी कीमत पर जितने के शेयर खरीदे हैं ज़कात अदा कर दी जाए तो बेहतर है। और ये बाज़ कंपनी ऐसी हैं कि जो ज़कात अदा कर देती हैं। अगर वो शुरू में अपने शुरका से ये बात तय करवा लेती हैं कि हम आपके अमवाल की ज़कात अदा करेंगे, तो फिर उनसे ये वजाहत पूछ ली जाए कि आया वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात अदा करते हैं या फेस वैल्यू के हिसाब से। मार्केट वैल्यू यानी बाजार के अंदर अगर उनको बेचा जाए तो उनकी जो कीमत लगेगी उनके हिसाब से देती हैं या उनकी मौजूदा कीमत जो इस वक्त है उनके हिसाब से देती हैं। फेस वैल्यू कम होगी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी,
اگر فیس ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر وہ آدمی خود جس نے شیئر خریدے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر کے جو فرق ہے یعنی کہ جو کمی رہ گئی ہے زکوٰۃ میں اتنی زکوٰۃ ادا کر دے۔ شیئر کے علاوہ جتنے بھی دوسرے فائنینشیل انسٹرومنٹ ہیں ان کی کل قیمت پر زکوٰۃ آئے گی۔ کس نے بانڈ خریدے ہوئے ہیں تو ان کی کل قیمت پر زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ جو بانڈ ہیں یہ قرض کی رسید ہے، قرض کی یہ رسید ہے۔ البتہ زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب وہ مالیت کی شکل میں اس آدمی کے پاس آ جائیں، تو گزشتہ جتنے سال بھی وہ بانڈ کی شکل میں رہے ان سب کی زکوٰۃ دینا اس کے اوپر لازم ہوگا، فرض ہوگا۔ اور اس سے متعلق ایک بات یہ بھی کہ اگر کسی ایسی کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں جس کا کاروبار حرام ہے، پھر اس میں اپنے لگائے گئے سرمایہ کے بقدر زکوٰۃ تو ادا کی جائے گی لیکن جو منافع ہوگا وہ حرام ہوگا، لہذا اس کو بغیر نیت ثواب کے کسی فقیر کو صدقہ کر دینا ہوگا۔ اسی طرح ایک کمپنی ایسی ہے جو تجارت کرتی ہے، مثال کے طور پر سیمنٹ، بجری یا دوسری جو کوئی بھی اشیاء ہیں ان کی وہ تجارت کرتی ہے، لوہے کی تجارت کرتی ہے، خریدتی ہے آگے بیچتی ہے، خریدتی ہے آگے بیچتی ہے، تو اب اس میں کل لگائے گئے سرمایہ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ایک کمپنی ہے وہ کرایہ وصول کرتی ہے، اس کی بسیں ہیں یا ریلوے کے کسی کمپنی میں شیئر ہیں یا گاڑیاں چلتی ہیں ان کی، تو اس میں دیکھیں گے کہ ان سے جتنا کرایہ آ رہا ہے اور یعنی ان سے جتنا نفع حاصل ہو رہا ہے اس کے بقدر اس منافع کے بقدر اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ سمار بھائی جی میرے خیال میں کافی ہے کافی کیونکہ ہے۔